تو ناظرین کرام، پروگرام کا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ میں اپنے مہمان اسکالر کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ان سے یہ آخری سوال کروں گا کہ جناب، عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیمات ہیں انہوں نے جو اپنے منشور رکھے ہوئے ہیں ان میں انسانیت کو حق ادا کرنا بھی ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمات ہیں وہ مکمل طور پر اس پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے یہ وجہ فرمائیں۔ جی حسن بھائی، آپ نے بالکل بات درست کی ہے کہ عالمی تنظیمات جو ہیں ہیومن رائٹس کی، انہوں نے قانون بھی بنائے، منشور بھی بنائے، انہوں نے اپنے مقاصد بھی بیان کیے کہ ہم نے اس مقصد کی خاطر یہ تنظیمات بنائی ہیں۔ اقوام متحدہ میں 10 دسمبر 1948 میں، یعنی پاکستان بننے سے 1 سال کے بعد، ایک ایسی تنظیم بنی سلامتی کونسل کا، جس کو نام دیا گیا۔ سلامتی کونسل کے مقاصد 30 نکاتی وہ ایجنڈا تھا، جس میں گھما پھرا کر ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم انسانیت کی تذلیل ہونے سے انسانیت کو بچائیں گے، اور انسانیت کے جتنے بھی حقوق ہیں ہم انسانوں کو وہ حقوق دیں گے۔ لیکن وہ تمام حقوق جو ہیں دیکھا جائے تو وہ اپنے مقاصد کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر تقریباً 72-73 سال ہو چکے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ انصاف کے ساتھ ان قوانین پر عمل کیا جائے۔ ہاں، یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ان کا اپنا کوئی بندہ ہو یا ان کے اپنے مفاد کے ساتھ کوئی بندہ ریلیٹڈ ہو، اس کے مفاد کی خاطر تو وہ امریکہ سے پاکستان تک بھی اپنے احکامات جاری کر دیتے ہیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ نبھاتے نظر آتے ہیں، اور ان قوانین پر بڑے زور و شور کے ساتھ عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں کی جاتی ہیں، کیسے کیسے ظلم ڈھائے جاتے ہیں، کیا کیا سلوک کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام خاموش ہوتے ہیں، ان کا میڈیا خاموش، ان کی زبانیں خاموش۔ وہ تمام تنظیمات کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ تنظیمات جو جانور کے مر جانے پر مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں کہ بھئی انسان، جانوروں کو بھی حقوق ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ حقیقت میں یہ 5 ایسے ملک ہیں جن کو مستقل ممبرشپ حاصل ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس۔ یہ 5 مستقل ممبر ہیں اس تنظیم کے جن کو مکمل ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر 10 ایسے ممالک ہیں جن کو عارضی طور پر ممبرشپ دی جاتی ہے، ووٹ دینے کا حق دیا جاتا ہے، اور ان کے پاس 2 سال کے لیے ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے، یعنی 2 اجلاس جو ہوتے ہیں ان میں ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے، اور وہ مختلف بر اعظموں سے لوگ آتے ہیں، ان کو منتخب کیا جاتا ہے مختلف بر اعظموں کے لوگوں کو، یعنی 5 مستقل ممبر اور 10 جو ہیں وہ عارضی ممبر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بیچارے مجبور اور مسکین ہوتے ہیں، اگر کسی کی رائے ان 5 بڑے ممبران کے کسی بھی رائے کے ساتھ، کسی بھی ان کے نظریے کے ساتھ اختلاف ہو جائے، مخالف ہو جائے، تو وہ اپنا جو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے وہ بھی کھو دیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ 5 اوپر جو بیٹھے ہیں صرف ان کا اختیار ہوتا ہے، انہوں نے پہلے ہی منشور متعین کر دینا ہوتا ہے کہ آج کا ایجنڈا یہ ہوگا، آج کا یہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ اگر کوئی بھی ان کا ممبر اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ اس کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں ہوتا، ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو انسانیت کی تنظیمات ہیں، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمات ہیں، وہ بھی کسی کے مرہون منت ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے جو اپنے مفاد کی خاطر قانون بنانا ہے اس پر ہی عمل ہونا ہے۔ تو آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، برما کی بات کرتے ہیں، سیریا کی بات کرتے ہیں، یہاں تو مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ دیکھا جائے تو وہ جتنے بھی بڑے ممبران ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے، بالکل، تو پھر ہم جو مرضی کر لیں، وہ جتنے بھی 5 اوپر لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قانون بنانا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ برما کی بات کرتے ہیں، سیریا کی، فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ اب فلسطین کا گوگل کا کام دیکھیے، یہاں بات ذہن میں آ گئی، گوگل نے میپ میں سے فلسطین کا نقشہ نکال دیا، یہ پہلے بھی 3 بار کر چکا ہے۔ کیوں کیا؟ وہاں وہ مسلمانوں کو جو حقوق ہیں، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یہود و نصارہ کے قبضے میں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اسرائیل کا حصہ ڈکلیئر کیا۔ تو یہ گوگل کا بہت بڑا
ایک سیاہ کارنامہ ہے اور اس کی ناانصافی ہے. یہود و نصارہ کی ایک اور گھنونی سازش. بالکل بہت بڑی سازش ہے کہ جو فلسطین کا معاملہ جو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس کو فتح کیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ان لوگوں کے قبضے میں چلا گیا، آج وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کا حق نہ ملے اور فلسطین پھر کسی اور کے قبضے میں رہے. تو ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمات ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مقاصد کی خاطر یہ تمام کام کر رہی ہیں. امریکہ میں بیٹھ کر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس کی تنظیمات کو چاہیے کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کے طوفان برپا کیے جا رہے ہیں. انڈین حکومت کی جانب سے، آرمی کی جانب سے سخت ترین کرفیو نافذ کیا گیا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے. ان کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں دی جا رہی، ان کو ادویات نہیں دی جا رہی، کچھ بھی ان کا خیال نہیں کر رہے. تو ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمات ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو چاہیے کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اور میں بالخصوص حکومت پاکستان سے یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے. اور ہمیں اپروچ کرنا چاہیے، ان تنظیمات تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے، عالمی فورم پر بیٹھ کر یہ بات کرنی چاہیے. جیسا کہ پچھلے اجلاس میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، تو اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ کریم ان کشمیریوں کو، فلسطین کے لوگوں کو، سیریا کے لوگوں کو انصاف فراہم فرمائے. آمین. اور آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں پھر گزارش کرتا ہوں، شعور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام تنظیمات کو، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر آواز اٹھانی چاہیے.